7 کہ جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ بوسہ دیتے ہیں. زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی. روزانہ فجر کی نماز سے پہلے بیوی کے دروازے پہ بوسہ دیتے، پھر تھوڑی دیر ادب کرتے اور چلے جاتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نماز سے فارغ ہو کے سرکار کا پیغام وحی سنتے تھے، پیغام درس سنتے تھے، تبلیغ سنتے تھے، پھر آتے تھے دروازہ سیدہ اور آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی ریش مبارک سے دروازے پہ جھاڑو دیتے تھے ساتھ اور وہاں پھر بیٹھے رہتے تھے. اچھا، جب ان کے دل میں آتا تھا کہ اب بیوی سے ہم نے کوئی حدیث سننی ہے، کوئی فیض حاصل کرنا ہے، تو دروازے پہ بجاتے نہیں تھے، ادب میں آہستہ سے درود پڑھتے تھے. آہستہ سے درود پڑھتے تھے اور درود پڑھنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتے تھے. اگر آواز اندر تک پہنچ گئی ہوتی تھی تو بیوی دروازے کے پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوتی تھی اور سوال کرتی تھی، بتاؤ کیا کوئی بات ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے. جب سمجھتے تھے یہ کہ نہیں آواز نہیں پہنچی تو ذرا زور سے درود پڑھتے تھے، پھر ذرا اور زور سے درود پڑھتے تھے کہ حجرے تک آواز پہنچ جائے، مگر دروازے کو دستک نہیں دیتے تھے ادب کے طور پر. اب لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک یہ صحابہ ہے صحابہ ہیں جو دروازے پہ لکڑی لے کر آ رہے ہیں، آگ لے کر آ رہے ہیں. ایک یہ صحابہ ہیں جو دروازے کی عزت و تکریم کر رہے ہیں. تو صحابی میں فرق ہے. صحابی کہتے ہی اس کو ہے. اگر لغت اٹھا کے دیکھیں، بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، لغت اٹھا کے دیکھیں تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو حضور پر صدق دل سے ایمان لائے اور ایمان پر مر جائے. صدق دل سے ایمان لائے، ایمان پر مر جائے، یعنی مرتد نہ ہو گیا ہو. ایمان لے آئے صدق دل سے. آج میں نے دوپہر کو وہاں ایک مثال سنائی تھی ایک صحابی کی کہ وہ کیسے ایمان لے کر آئے صدق دل سے. تو صدق دل سے ایمان لائے، ایمان پر مر جائے. اگر درمیان میں نبی پاک کو چھوڑ دیا، یا مثال کے طور پہ بہت سارے معاملات ہیں جو میں موضوع نہیں ہے میرا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان پر مرے نہیں. جو ایمان پہ مرا وہ اصل ہے صحابی. تو میں اس کر رہا تھا کہ دروازے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن دروازے پہ دستک دی. چلیں پھر ایک جملہ کہہ. یہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بزرگ تھے نا، قدیم تر پاکستان بننے سے پہلے سے، ان بزرگوں نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ ضرور بنوایا، اس لیے کہ جب بھی کبھی کوئی نماز پڑھنے آئے تو پہلے امام بارگاہ کے دروازے کو چومے، پھر نماز پڑھے، پھر دروازے کو چومے، تاکہ سنت صحابہ پہ عمل ہو جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا نا. ہاں جہاں جگہ کم ہوتی ہے کہ بھئی اب مسجد بھی بنا لی، اسی میں مجلس کر لی. میرے خیال میں یہاں بھی ایسے نہیں. ہاں تو مسجد بن گئی، اسی میں نماز بھی ہو رہی ہے، اسی میں مجلس میلاد بھی ہو رہا ہے. مگر جگہ کم ہونے کی وجہ سے مسجد علیحدہ نہیں بنی، امام بارگاہ علیحدہ نہیں بنا. یہ ضرور کر لیا کہ باہر ایک علم لگوا دیا تاکہ بندہ مسجد میں آئے تو علم کو بوسہ دے، پھر نماز پڑھے، پھر علم کو بوسہ دے، تاکہ سنت صحابہ پہ عمل ہو جائے. لہذا آپ دیکھتے ہیں ہماری مساجد کے باہر نہیں لکھا ہوتا جامع مسجد اہل تشیع. میں نے تو نہیں دیکھا کہیں، اتنے ملکوں میں گیا ہوں پڑھنے، نہیں دیکھا کہیں کہ جناب کہیں لکھا ہو جامع مسجد. ہاں لکھا ہوتا ہے جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد دیوبند شریف، جامع مسجد بریلوی شریف، لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہماری مسجد پر نہیں لکھا ہوتا. اچھا، یہ جامع مسجد پر مسلک کا نام لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر دروازے پہ آنے والے کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی اور دوسرے مسلک کا بندہ نہیں آ سکتا. نہیں، لکھنے کا مقصد یہ ہے نا
ہمارے یہاں نہیں لکھا جاتا جامع مسجد اہل تشیع، بلکہ اس کے باہر ایک علم لگا دیا جاتا ہے اور اس کا عالم کا پھریرا ہل کے دعوت دیتا ہے، جو چاہے آ جائے، جو آئے گا وہ حور بن جائے گا۔ جو آئے گا یہاں حور بن جائے گا۔ لہٰذا ہمارے یہاں نہیں لکھا جاتا، کیوں کہ یہ مولانا حسین کا دروازہ ہے، یہ ان کے نانا کا دروازہ ہے، ان کے اللہ کا دروازہ ہے، لہٰذا یہ بند ہونے والا نہیں ہے، یہاں آنے والا فیض پاتا ہے۔ اچھا، دروازے وہ بند ہوتے ہیں کہ جہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، نبی پاک نے سارے صحابہ کے دروازے بند کرا دیے تھے۔ بس ایک دروازہ علی و بطول کا کھلا ہوا تھا، تو آ کے ایک ٹولے نے، ایک گروپ نے کہا تھا کہ سرکار آپ کے سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، بند کرا دیے، اب اتنی دور گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو آپ نے علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، نہ میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند کرائے، نہ علی و بطول کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا رکھا ہے، اللہ کی مرضی سے تمہارے دروازے بند ہوئے۔ اب میں بہت بھاری جملہ کہہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا، میں بہت پڑھتا ہوں آپ کے فیصل آباد اور چنیوٹ اور ٹوبر ٹیکسنگ اس طرف، 8 اس سال بھی 8 ہجرے پڑھے تھے، 16 ساڑھے 10 دن میں 80 مجالس۔ تو یہاں میں نے جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا، میں نوکر صحابہ تھا، میں نوکر صحابہ تھا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، بھائی بے شک آپ لکھو، آپ کا اپنا نصیب کہ میں نوکر صحابہ تھا، لیکن ذرا وہاں مسجد میں تو آئے کہ نبی پاک نے سب کے دروازے بند کرا دیے، یار صرف علی و بطول کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے دروازے بند کرا دیے۔ جب مسجد میں دروازہ نہیں کھلا تو جنت کا دروازہ بغیر علی و بطول کے نہیں کھلے گا۔ کہا تھا سرکار آپ نے دروازے سب کے کام ہے اپنی مرضی سے ادھر آ کے نہ دروازہ کھلوایا ہے، علی و بطول علیہ السلام کا نام اپنی مرضی سے بند کیا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ 7 صحابہ ایسے ہیں کہ جو دروازے پہ آتے تھے اور بیٹھ کر بوسہ دیتے تھے، اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دیتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے کہ آقا زادی سے کوئی سوال کریں۔ ایک دن جناب سلمان نے زور سے درود پڑھ کے بیوی کو متوجہ کیا، معصومہ عالم آئیں دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے تشریف فرما ہو کر آپ نے پوچھا، بھائی سلمان کیا مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے؟ تو جناب سلمان عرض کرتے ہیں، ہاں آقا اپنے صحن کی کوئی بات سنائیے، اپنے صحن کی کوئی بات سنائیے۔ بیوی فرماتی ہیں، ہاں سلمان آج جو دن گزرا ہے، یعنی یہ رات، یہ فجر کی بات ہے، جو کل کا دن گزرا ہے اس میں دوپہر کو 3 حوریں میرے صحن میں آئیں۔ جشن ہے، میں نے پہلے رکھ دیا، جشن کو جشن کی حیثیت سے سنیں گے۔ 3 حوریں میرے صحن میں آئی تھی، ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی عام انسان دنیا میں ملائکہ اور حوروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دوہرا رہا ہوں، عام انسان دنیا میں ملائکہ اور حوروں کو نہیں دیکھ سکتا، امام کا فرمان۔ پھر دوہرا رہا ہوں، عام انسان ملائکہ اور حوروں کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جملہ کہوں گا کوئی ناراض نہ ہو، اسی لیے میں اور آپ دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ فرشتہ دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلی اور آخری دفعہ فرشتہ دیکھتے ہیں جب ملک الموت آتا ہے۔